بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم۔ اور صلاۃ ہو ان پر، اس ذات پر جو خلق عظیم سے مختص ہے۔ یہاں علی من اختص بالخلق العظیم میں با کا دخول مختص پر ہوا ہے، اور مختص بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی خلق عظیم کا وصف یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ سے پہلے نہ کسی میں ہوا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ با کا دخول مختص بھی پر ہوا ہو۔ با کا دخول کس پہ ہے؟ مختص پہ۔ اور مختص بھی کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ با کا دخول مختص بھی پر نہیں ہوا ہے۔ میں نے جو معنی کیا کہ وصف خلق عظیم، خلق عظیم کا وصف یہ رسول کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب با کا دخول مختص پر ہو اور مختص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اگر اس کے برعکس کر دیں کہ با کا دخول مختص بھی پر ہوا ہے اور مختص رسول کریم کی ذات ہے، تو مفہوم پورے طور پر بدل جائے گا، اور معنی یہ ہو جائے گا کہ خلق عظیم کے ساتھ رسول مختص ہے۔ یعنی صرف یہی ایک وصف ان کے اندر ہے، باقی اوصاف نہیں ہے نا۔ یہ معنی غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں با کا دخول جو ہوا ہے وہ مختص پر ہوا ہے، اور مختص بھی رسول کریم کی ذات ہے۔ یعنی خلق عظیم کا وصف یہ رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں فَتَفْسِيرُ الصَّلَاةِ واضح۔ اس میں جو الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر بالکل واضح ہے۔ یعنی اللہ کی جانب جب نسبت ہو تو فضل و احسان کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَقَوْلُهُ عَلَى مَنِ اخْتُصَّ، اور متن میں جو انہوں نے کہا ہے عَلَى مَنِ اخْتُصَّ بالخلق العظیم، کنایۃ عن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بطور کنایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہ
مقام مدح ہے. یہ مقام مدح ہے. مقام مدح میں کنایا ذکر کرنا جو مدح میں مخل ہوتا ہے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ تھا ہونا انسب یہ ہے کہ اس طرح یہ کہتے جیسے اور لوگ کہتے ہیں والصلاۃ علی محمد، نام لے کر کے. مقام مدح ہے تو کنایا نہیں کرنا چاہیے، صاف صاف ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ کنایا میں پوشیدگی کا معنی ہوتا ہے، اور وہ مدح میں جب اس میں پوشیدگی ہے تو مقام مدح میں صراحت کے مقابلے میں وہ کمزور ہوگا. اس لیے جب مدح کا مقام ہے تو وہاں صراحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. کنایا جس میں پوشیدگی کا معنی ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ذکر کرنا چاہیے. یہ یہاں شبہہ ہو سکتا ہے. اس شبہے کے جواب کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ یہاں کنایا ہے، اگرچہ بطور کنایا ذکر کیا ہے اور علی من اختص بالخلق العظیم سے نبی کی ذات ستودہ صفات مراد ہے، لیکن یہ کنایا صراحت ہی کے درجے میں ہے. یہ کنایا صراحت کے درجے میں ہے، اس لیے یہ مدح میں مخل نہیں ہے. کیسے یہ کنایا صراحت کے درجے میں ہے؟ آگے یہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تنبیہاً علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم مما تقرر فی الاذہان حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الی غیرہ علیہ السلام. یہ جواب ہے اسی شبہے کا کہ مقام مدح میں صراحت سے ذکر کرنا چاہیے نہ کہ کنایا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کنایا بھی صراحت ہی کے درجے میں ہے. کیسے؟ کہ یہاں اس طرح ذکر کرنا یہ تنبیہ کے لیے ہے. کس بات پر؟ علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم، کی خلق عظیم کے وصف کا رسول کے ساتھ خاص ہونا. خلق عظیم کے وصف کا رسول کے ساتھ خاص ہونا مما، یہ ان چیزوں میں سے ہے تقرر فی الاذہان، جو تمام لوگوں کے ذہن میں ثابت ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ خلق عظیم کے وصف کے ساتھ رسول کی ذات ہی موصوف ہے، وہی متصف ہیں. یہاں تک کہ اس وصف سے آپ کے علاوہ کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا ہے. تو جب خلق عظیم کا وصف ایسا ہے کہ جب اسے بولیں تو تبادر ذہنی، ذہن کا تبادر رسول ہی کی طرف، تو یہ تو علم ہی کی طرح سے ہو گیا. صراحت کے ساتھ ذکر کریں یا اسے ذکر کریں دونوں برابر ہیں. اس لیے یہاں انہوں نے اگرچہ کنایا کے طور پہ کہا ہے علی من اختص بالخلق العظیم، لیکن یہ صراحت ہی ہے، کیونکہ جب بھی خلق عظیم بولا جاتا ہے تو ذہن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی طرف جاتا ہے. اس لیے یہ مدح میں مخل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو یہاں بات پوری ہو گئی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خلق کہتے کسے ہیں؟ خلق عظیم یہ خلق ہے کیا؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہوا ملائکۃ یصدر عنہا الافعال بسہولہ، ایسی مہارت جس سے کام آسانی سے ہو جائے. ایسی مہارت جس سے کام آسانی سے ہو جائے. آپ اس کا بارہا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو بتکلف کرتا ہے،
ہے نا. اپنی جماعت ہی میں دیکھ لیں، ایک آدمی عبارت پڑھتا ہے تو بتکلف پڑھتا ہے، دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اسے کوئی تکلف نہیں. تو جب آدمی کے اندر ملکہ پیدا ہو جائے، مہارت ہو جائے ایسی کہ بس پڑھنا شروع کیا، کوئی غلطی کا امکان نہیں، آسانی سے پڑھتے چلا جا رہا ہے، کام آسانی سے ہو رہا ہو، اتنی مہارت ہو جائے تو اس کو ملکہ کہتے ہیں. اور اگر تکلف ہے تو وہ ملکہ نہیں ہے. تو خلق جو ہے یہ مہارت تامہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کام افعال آسانی سے ہو جائیں. اور اگر ملکہ نہیں ہے، جیسے کسی کے چہرے پہ زردی آئی شرمندگی کی بنیاد پر، پھر وہ زائل ہو گئی، تو اس کو خلق نہیں کہتے ہیں بلکہ حالت کہتے ہیں، حال ہی بولتے ہیں. ایک چیز آئی گئی. والخلق، اور خلق ہوا ملکۃ، وہ ایسا ملکہ ہے، ایسی مہارت ہے جس سے کام افعال بآسانی ہو جائیں، تکلف وغیرہ نہ کرنا پڑے. والخلق العظیم، یہ تعریف کر دی خلق کی کہ خلق کہتے کس کو ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطبے میں کہا ہے کہ خلق عظیم کا وصف رسول کے ساتھ خاص ہے نا، باقا دخول مختص پر ہوا ہے، ان کے ساتھ خاص ہے. تو اب وہ آگے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ رسول کا خلق عظیم تھا کیا. رسول کا خلق عظیم کیا تھا، اسی کو یہ آگے ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں 3 قول ذکر کریں گے. نمبر 1، والخلق العظیم لہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا تھا. نمبر 1، علامہ قالت عائشہ والقرآن، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ آپ کا خلق عظیم قرآن ہے. آپ کا خلق عظیم کیا ہے؟ قرآن ہے. تو آپ سے پوچھا گیا تھا آپ کے خلق عظیم کے بارے میں، تو آپ نے یہ جواب دیا هو القرآن. یہ آپ کا خلق عظیم کیا ہے؟ قرآن ہے. تو یہ آقا کریم کے خلق عظیم کا ایک معنی ہوا کہ آپ کا خلق عظیم کیا ہے؟ قرآن. لیکن یہاں ایک شبہہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسی کا انہوں نے آگے جواب دیا ہے کہ یعنی ان العمل بالقرآن کانا جبلۃ لہ من غیر تکلف، کہ یہ ہوا کہ وصف خلق عظیم کا وصف رسول کا کے ساتھ خاص ہے. اور پھر حضرت عائشہ نے مسلم کی حدیث میں یہ فرمایا کہ آپ کا خلق عظیم قرآن ہے. تو قرآن یہ کس کے ساتھ مختص ہوا؟ رسول کے ساتھ مختص ہوا. خلق عظیم کا وصف رسول کے ساتھ خاص ہے، اور آپ کا خلق عظیم قرآن ہے، تو قرآن یہ رسول کے ساتھ مختص ہوا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خلق عظیم مختص ہے اور خلق عظیم سے قرآن مراد ہے، تو قرآن یہ کس کے ساتھ مختص ہوگا؟ حضور کے ساتھ مختص ہو گیا. حالانکہ قرآن یہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، رسول کے ساتھ مختص نہیں ہے. کس کے ساتھ مختص ہے؟ اللہ کے ساتھ مختص ہے، رسول کے ساتھ مختص نہیں. پھر حضرت عائشہ نے یہ کیسے کہا کہ آپ کا خلق عظیم جو ہے وہ قرآن ہے؟ اسی کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہاں
جو یہ کہا ہے کہ آپ کا خلق عظیم قرآن ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا آپ کا خلق عظیم ہے۔ قرآن سے مراد عمل بالقرآن ہے نا، اور یہ رسول کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان العمل بالقرآن، مراد یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا کانا جبلۃ لہ، یہ آپ کی فطرت تھی، من غیر تکلف، بغیر کسی تکلف کے، یعنی قرآن پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان تھا، یہ راسخ ملکہ تھا، مہارت تامہ تھی، آسانی کے ساتھ اس پر آپ عمل کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ قرآن کے مطابق ہی کرتے تھے۔ تو اگرچہ حدیث میں هو القرآن ہے، لیکن اس هو القرآن سے مراد کیا ہے؟ عمل بالقرآن، لہذا اب وہ اعتراض نہیں ہوگا جو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ قرآن رسول کے ساتھ مختص ہو جائے۔ ایک معنی خلق عظیم کا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں وقیل، ایک قول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم هو الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، وہ دنیا آخرت میں سخاوت کرنا اور ان دونوں کے خالق کی طرف پورے طور پر متوجہ ہونا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب پورے طور پر متوجہ ہے نا رہنے والے، اور دنیا و آخرت میں سخاوت فرمانے والے، دنیا میں علم کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے آپ کی سخاوت مشہور و معروف ہے، آخرت میں شفاعت کے ذریعے سے، آب کوثر کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت زباں زدے عام و خاص ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو کونین میں، دونوں جہان میں سخاوت کرنا اور ان دونوں کے خالق کی جانب متوجہ ہونا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ دو معنی ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا۔ تیسرا معنی وقیل، ایک قول یہ ہے کہ آپ کا خلق عظیم ہوا ما اشار الیہ علیہ السلام، وہ ہے جس کی جانب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے اپنے اس فرمان میں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو رشتہ کاٹے اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم یہ تھا کہ رشتہ کاٹنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑتے تھے، ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے تھے، بلکہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی فرماتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے نا۔ تین قول ہو گیا ہے نا۔ چوتھا قول جس کو یہ اصح کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا ہے، والاصح، اور راجح یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ان الخلق العظیم هو السلوک الی ما یرغی عنہ اللہ تعالی والخلق جميعا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم هو السلوک، وہ ایسے راستے پر چلنا ہے جس سے اللہ اور مخلوق سب راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی، ایسا کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی ہو، اس کو خلق عظیم کہتے ہیں۔ وَهَذَا غَرِيبٌ جِدًّا، یہ بہت نادر ہے نا کہ اللہ کو بھی راضی کر لیں، تمام بندوں کو بھی راضی کر لیں۔
یہ 4 اقوال ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا تھا. اب آگے یہ کہتے ہیں وَهُوَ تَلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ. اس میں تلمیح ہے. تلمیح کی تعریف میں اس سے پہلے کے درس میں کر چکا ہوں. بار بار یہ لفظ آئے گا کہ اس میں تلمیح ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان کی طرف وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں. اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے، اس شبہے کو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَصَّ، اس میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے تلمیح ہے. تو اب آپ نے جو عبارت استعمال کی ہے اس میں کیا ہے کہ خلق عظیم کا وصف رسول کے ساتھ خاص ہے. کیا اس آیت کریمہ میں بھی یہ چیز ہے کہ خلق عظیم کا وصف یہ رسول کے ساتھ خاص ہے؟ یہ تو اختصاص پر آیت کریمہ دلالت نہیں کر رہی. آیت کریمہ اختصاص پر دلالت نہیں کر رہی ہے، اور جب اختصاص پر دلالت نہیں کر رہی ہے تو اس آیت سے تلمیح کیسے؟ کیوں اختصاص پر دلالت نہیں کر رہی ہے نا، اس کو ابھی ہم بتا دیتے ہیں اختصار کے ساتھ. پہلے آپ ان کا شبہ دیکھ لیں. وہ ہوا، اور وہ یہ ہے وَإِلَّمْ يَدُلَّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ. یہ ارشاد الہی اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کر رہا ہے. کیوں اختصاص پر دلالت نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ تخصیص بالوصف نفی ما عدا پر دلالت نہیں کرتا. تخصیص بالوصف یہ نفی ما عدا پر دلالت نہیں کرتا ہے. کسی کو کہیں جہاں جو ذکر چل رہا ہے وہاں نصوص میں اگر تخصیص آ جائے، کوئی کسی کے خاص نام سے اس کو ذکر کیا گیا ہو یا وصف سے اس کو ذکر کیا گیا ہو، تو وہ ماسوا کے کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے. تو یہاں انک لعلی خلق عظیم فرمایا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس نص میں تخصیص ہے نا، تخصیص ہے نص میں، لیکن یہ نص میں تخصیص ماسوا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا. یہ وجوہ فاسدہ کے بیان میں پھر آئے گا کہ تخصیص فی النصوص نفی ما عدا پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور جب نفی ما عدا پر تخصیص فی النصوص کی دلالت نہیں ہوتی ہے تو اختصاص کا معنی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب دوسرے تمام لوگوں کی نفی ہو جائے اسی کے ساتھ خاص رہے تو اختصاص کا معنی ہوگا. اور جب دوسرے تمام لوگوں کی نفی نہیں ہو رہی ہے، تخصیص فی النصوص نفی ما عدا پر دلالت ہی نہیں کرتا ہے، تو یہاں اختصاص کا معنی کیسے ہوگا؟ اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ وَإِلَّمْ يَدُلَّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ. یہ اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا ہے، لیکن لما کان فی محل المدح اختص به، لیکن محل مدح میں ہونے کی وجہ سے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. تمام لوگوں کی نفی ہو جا رہی ہے. یعنی جب اس کو، یہ کون سا مقام ہے؟ مدح کا مقام ہے، اور مقام مدح میں تخصیص یہ ما عدا کی نفی پر دلالت کرتی ہے. مطلق تخصیص فی النصوص یہ ماسوا کی نفی پر دلالت نہیں کرتی، لیکن مقام مدح میں تخصیص یہ ما عدا کی نفی پر دلالت کرتی ہے. لہذا یہاں اختصاص کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقام مدح ہے. اور جب یہاں اختصاص کا معنی پایا جا رہا ہے تو اس سے تلمیح کرنا والصلاۃ علی من اختص بھی کہنا یہ درست ہے، تلمیح صحیح ہے. وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، اور ان کی آل پر جو سیدھے دین کی نصرت و حمایت کے لیے کمر بستہ ہوئے. عطف علی قولہ، یہ معطوف ہے ماتن کے قول
علی من اختص پر، یعنی والصلاۃ علی من اختص وعلی آلہ. اب یہ عطف ہو گیا کہ وہاں اس کا عطف کہاں ہے. اب آل سے مراد کیا ہے؟ آل سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں. نمبر 1، آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، یعنی آپ کی ازواج مطہرات مراد ہیں. اہل بیت یعنی آپ کی ازواج مطہرات مراد ہیں. نمبر 2، آل سے آپ کی اطرت یعنی آپ کی اولاد مراد ہے، وعد او اطرتہ. نمبر 3، او کلو مومن تقی، یا ہر صاحب تقوی مومن مراد ہے. 3 قول ہے نا. آل سے یہاں یا تو مراد آپ کے اہل بیت یا آپ کی اولاد یا ہر پرہیزگار ایمان والا. یہ آخری صورت کے بارے میں ملا احمد جیون فرماتے ہیں وہ هو الانسب ہاں ہونا، کلو مومن تقی مراد ہونا ہی زیادہ مناسب ہے آل سے. کیوں؟ جب باقی تینوں چیزیں ہیں، 2 چیزیں اور بھی ہیں، تو اسی کا مراد ہونا زیادہ مناسب کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں لأن المصنف لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاۃ، کیونکہ مصنف نے صلاۃ میں اصحاب کا تذکرہ نہیں کیا ہے. والصلاۃ ذکر کیا، نیچے آئے وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین، اس کے بعد پھر بحث شروع کر دی اعلم ان اصول الشرع. اصحاب کا تذکرہ نہیں کیا ہے، تو اگر آل سے مراد اہل بیت لیں تو اصحاب خارج ہو جائیں گے، اطرت رسول مراد لیں، اولاد مراد لیں تو بھی اصحاب خارج ہو جائیں گے، اور کلو مومن تقین مراد لیں تو اصحاب بھی شامل ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں آل سے کلو مومن تقین کا معنی مراد لیا جائے. کیونکہ مصنف نے صلاۃ میں اصحاب کا تذکرہ نہیں کیا ہے، فکان الاولی هو التعمیم، لہذا بہتر اسے عام ہی رکھنا ہے تاکہ صحابہ بھی اس میں شامل رہیں. اب اس کے بعد دین کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ دین کیا ہے. وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ، جو دین کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہوئے. دین کی تعریف انہوں نے کی ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات. دین وہ دستور الہی ہے، دین وہ قانون الہی ہے. ہوا وضع الہی، وہ قانون الہی ہے جو عقل والوں کو ان کے اپنے پسندیدہ اختیار کے ذریعے، اپنے پسندیدہ قدرت کے ذریعے خیر بالذات یعنی رویت باری تعالی کی طرف لے جانے والی ہے. یہ دین کی تعریف ہوئی کہ دین وہ قانون الہی جو عقل والوں کو ان کے اختیار محمود کے ذریعے، ان کے پسندیدہ اختیار کے ذریعے، ان کی پسندیدہ قدرت کے ذریعے خیر بالذات کی جانب لے جائے. اب اس پہ کچھ اعتراض و جوابات بھی ہیں، لیکن ان کی یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آگے یہ کہتے ہیں کہ جو دین کی انہوں نے تعریف کی کہ ہوا وضع الہی الی آخرہ یشمل العقائد والاعمال، یہ عقائد کو بھی شامل ہے اور اعمال کو بھی شامل ہے. اور اس تعریف کے مطابق دین کا اطلاق نبی کریم کے دین پر بھی ہوگا، حضرت موسیٰ کے دین پہ بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ کے دین پہ بھی ہوگا، تمام انبیاء کے دین پہ ہوگا، ہے نا. وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، دین کی یہ تعریف، دین کی اس تعریف کا اطلاق ہر دین پر ہوگا، چاہے وہ نبی کے آقا کریم کا دین ہو یا کسی اور نبی کا دین ہو. اور اسلام کسے کہتے ہیں؟
والاسلام هو الدین المخصوص لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسلام وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے، اسی شبہے کو یہ دور کریں گے کہ جب دین انہوں نے جب کہا ہے بنصرت الدین، دین کی حمایت کے لیے جو کمر بستہ ہوئے ان کی اون آل پر صلات ہو، تو اور دین کا لفظ نبی آخر الزماں کے دین پر بھی اس کا صدق ہوگا، دوسرے انبیاء کے دین پر بھی. اس کا مطلب کہ وہ آل رسول نبی آخر الزماں کے دین کی بھی حمایت کرنے والے اور دوسرے انبیاء کے دین کی بھی حمایت کرنے والے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. جب دین کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے تو سب کے دین کی حمایت کرنے والے ہوں گے نا. آپ کی اون آل پر، حالانکہ آپ کی جو آل ہے وہ آپ کے دین کی نصرت و حمایت تو کرنے والے ہیں، اور باقی انبیاء سابقین کے دین کی نصرت و حمایت یہ تو نہیں. پھر انہوں نے جو کہا بنصرت الدین القویم، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں ولعل فی وصفہ بالقویم اشارتن الیہ، اور یقیناً دین کو قویم سے موصوف کرنا اسی کی جانب اشارہ کرنے کے لیے. دین قویم یعنی معتدل دین کی نصرت و حمایت کرنے والے ہیں، اور معتدل دین کون ہے؟ نبی آخر الزماں کا دین ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں. اس لیے یہاں دین اگرچہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ خاص ہے. ہو گیا جواب. لأن دین الاسلام، کیونکہ نبی کریم کا دین هو الموصوف بالاستقامہ، وہی اعتدال کے ساتھ موصوف ہے، وہی معتدل دین ہے. ثم علم، پھر آپ جان لیں، اس کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، اس لیے صرف ترجمہ کر دینا کافی ہے. ان اصول الفقہ ہے کہ اصول فقہ لہو حد اضافی، اس کی ایک حد اضافی ہے، یعنی مضاف کی الگ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جائے. دونوں تعریفیں میں کسی درس میں کر چکا ہوں، یعنی اصول کی الگ تعریف اور فقہ کی الگ تعریف دونوں کر چکا ہوں. وہ حد لقبی، اور ایک حد لقبی ہے، یعنی اصول فقہ کے مجموعے کی تعریف کی جائے، اسے بھی میں کر چکا ہوں. وہ غایت، اور اس کے لیے ایک غایت بھی ہے، مقصد کیا ہے پڑھنے کا یہ بھی میں بتا چکا ہوں. وہ موضوع، اس کا موضوع کیا ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں. تو ملا احمد جیون فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کے لیے ایک حد اضافی، حد لقبی، غایت اور موضوع ہے، لیکن لما لم یذکر المصنف، ماتن نے اس سے تعارض نہیں کیا، اسے ذکر نہیں کیا. فبیناہ علی غرری، اس لیے ہم نے بھی انہی کے طریقے پر اسے لپیٹ دیا، نہیں ذکر کیا، بتا دیا کہ ہے کیا ہے وہ آپ معلوم کر لیں. ماتن نے نہیں ذکر کیا ہے، اس لیے شارح نے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن پڑھانے والے نے ذکر کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس کو پھر سے سن لیں اور یاد کر لیں. ولیکن لابد، ہاں ہونا، یہ کہتے ہیں لیکن یہاں اتنی بات جان لینا ضروری ہے. ولیکن لابد، ہاں ہونا، لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ یہ اتنی بات جان لی جائے، ان اصول الفقہ علم یبحث فیہ ان اثبات الادلہ للاحکام، کہ اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں احکام کو دلائل سے ثابت کرنے سے بحث کی جاتی ہے، یعنی جس علم کے ذریعے سے فقہ تک رسائی ہوتی ہے اسے اصول فقہ کہا جاتا ہے. فموضوع علی المختار، اور علم اصول فقہ کا موضوع مذہب راجح کے مطابق ادلہ اور احکام دونوں ہیں. دونوں ہیں تو تعدد فن ہوگا نا کہ نہیں ہوگا، اس کی بھی وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، وہاں اس بحث کو سن لیں. هو الادلہ والاحکام جمیعا، مذہب راجح کے مطابق اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام سب ہے. الاول ادلہ، اس حیثیت سے کہ وہ مثبت احکام ہے، اور دوسرا یعنی احکام اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہے، یعنی اس کو ثابت کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بات بدل رہی ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے، اسے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.
تیاری کر کے